جی ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہے پروگرام عاشورہ کے بعد میں، اور بریک سے پہلے ہم سن رہے تھے علامہ صاحب سے کہ خطبہ زینب سلام اللہ علیہا کس طرح بازار کوفہ میں آپ سلام اللہ علیہا لوگوں سے خطاب فرما رہی تھیں۔ ایک ضمنی سا سوال ہے، اس کے بعد پھر آپ کی کالز بھی ہم کھولیں گے۔ علامہ صاحب، یہ جب پاک بی بی سلام اللہ علیہا خطبہ فرما رہی تھی تو اتنی غضبناک ان کے الفاظ سے اور آواز جو تھی ان کی، تو کس طرح پھر وہ رکی ہیں، یا ان کو روکا گیا یا صبر آیا؟ جو ان کا خطاب تھا کس طرح سے تھما؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبے کی جو کیفیت تھی کچھ ایسے تھی کہ مجمع جو بزدلی کا شکار تھا ان کے اندر ایک حرکت سی پیدا ہونے لگی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ شاید بی بی نے جو انہیں للکارا ہے، اس للکار کی وجہ سے لوگ آپے سے باہر ہو جائیں اور بغاوت کر اٹھیں اور لشکر یزیدی کا مقابلہ وہیں شروع کر دیں۔ ایک انقلاب کی آہٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ ایسے میں ہمارے ساتھ نے کہا کہ کوئی ترکیب ایسی بتاؤ کہ بی بی کے خطبے کو روک دیا جائے، خاموش کر دیا جائے بی بی کو، کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسی بات۔ کسی نے ایسی ترکیب دی کہ واقعاً کارگر ثابت ہوئی۔ کہا کہ میں جانتا ہوں بھائی اور بہن کی محبت کو، مولا حسین اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے درمیان ایسا پیار ہے کہ سیدہ زینب اپنے بھائی کی زیارت سے ایک لمحے کے لیے بھی محروم نہیں ہونا چاہتی ہیں، اور کافی عرصہ ہو گیا سر حسین کو نہیں دیکھا ہے۔ ایسا کرو کہ اگر اس نیزے پر، جس نیزے پر مولا حسین کا سر ہے، اگر بی بی کے قریب کر دو، ان کی نگاہوں کے سامنے کر دو، تو بی بی تقریر روک دے گی، توجہ ہٹ جائے گی بی بی کی۔ یقیناً دشمن کا یہ نسخہ کارآمد ثابت ہوا۔ وہ نیزہ کہ جو مولا حسین کے سر کے ساتھ تھا، جب بی بی کے سامنے لایا گیا تو بی بی کی نگاہیں اپنے بھائی کے سر پر جم گئی، اور پھر خطبے کو روک کر کے بی بی نے اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیا اور عجیب جملے فرمائے۔ کہا بھائی انت اخی، تم کیا وہی میرے بھائی ہو؟ چہرے پر یہ خون کیسا ہے میرے بھائی؟ ماجا حسین پھر وہ جو اپنے بھائی سے بین اور ان کا جو گفتگو کا انداز تھا نا، تقریر کا رخ بدل گیا۔ ایسے میں سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام قریب آتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھپھی اماں اپنے آپ کو سنبھالیے، انت بحمد اللہ، یہ الفاظ ہیں ایک معصوم امام کے، انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، آپ پھپھی اماں اللہ کے فضل و کرم سے ایسی عالمہ ہے کہ جسے کسی نے نہیں پڑھایا ہے، کوئی آپ کا معلم نہیں ہے، آپ اس خاندان عصمت و طہارت سے ہیں، آپ کو کسی نے کچھ نہیں پڑھایا، آپ خود ایسی عالمہ ہیں کہ جس کی کوئی معلمہ نہیں۔ فہیمۃ غیر مفہمہ، ایسی سمجھدار ہیں، فہیم کہتے ہیں زیادہ سمجھ رکھنے والے کو، کہ جسے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، خود سے۔ یعنی مولا سید سجاد نے دو باتیں کر کے واضح کر دیا کہ یہ خطبہ جو بی بی نے دیا ہے جذبات کی بنیاد پر نہیں تھا، احساسات کی بنیاد پر نہیں تھا، اور خالی غم اور عزاداری اور سوگواری کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ حکمت پر مبنی تھا اور علم و معرفت کے اوپر مبنی تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ایسی سمجھداری اور ایسی الہی سیاست کا نمونہ کہ دشمن چاہتا تھا کہ ان کو خارجی متعارف کرائے، اور بی بی نے بتا دیا کہ ہمارا تعلق کس سے ہے، کس خاندان سے ہے، اور بی بی نے جو تعارف کراتے ہوئے ان کے اندر کی بزدلی کو نکالا، یہ ایک ایسی حکمت تھی کہ اس سے بہتر کوئی آپ کو لقب دیا نہیں جا سکتا تھا، کہ آپ ایسی فہیمہ ہیں کہ آپ کو کوئی سمجھانے والا نہیں، اور ایسی عالمہ ہیں کہ آپ کو کوئی پڑھانے والا نہیں تھا۔ اس کے بعد ہی یہ خطبہ وہاں پر رک گیا۔ اب اس کے بعد
جناب ام کلثوم نے بھی وہاں پر بازار کوفہ میں خطبہ دیا ہے. پھر اس کے بعد سید سجاد نے بھی تعارف کرا، کیونکہ وہاں ضروری تھا. ایک غلط پروپیگنڈا ہو چکا تھا لوگوں کے ذہنوں میں، جو بات آئی تھی کہ خارجی اور قیدی جو آئے ہیں وہ خوارج کی ہیں. اس پروپیگنڈے کو کاٹنا بھی تھا اور مقصد حسینی کا بھی باقاعدہ اعلان کرنا تھا، اور حسین کا جو پیغام ہے شہادت کا اس کو بھی لوگوں تک پہنچانا تھا. لہٰذا 3 خطبے ہوئے ہیں. بعض نے البتہ کہا ہے کہ امام حسین کی ایک بیٹی فاطمہ، انہوں نے بھی خطبہ دیا، فاطمہ کبریٰ، انہوں نے بھی خطبہ دیا. لیکن جو خطبہ مشہور ترین ہے کہ جن کے راوی ایک نہیں کئی ہیں جنہوں نے اس کو لکھنے کی کوشش کی اور لکھا ہے اور یہ ہم تک پہنچا ہے. بعض نادانوں نے شک کیا ہے کہ پتہ نہیں وہاں پر اگر خطبہ دیا تھا تو اس وقت کس نے لکھا، کس نے، کہ بھئی زمانے میں، ہر زمانے میں جیسے رسول اللہ کی حدیثیں لکھی گئی ہیں اور آپ تک پہنچی ہیں، جیسے آپ کے لیے تاریخ میسر ہوئی ہے اور آپ تک پہنچی ہے، لکھنے والے ہوتے تھے. حتیٰ کربلا کے میدان میں بھی مولا سید الشہداء نے اپنے تمام تر حالات کو لکھوایا ہے. ایک آدمی کو، اپنے ایک صحابی کو اسی کام پر معمور کیا تھا کہ کچھ اور نہ کرے، اس کا کام ہی ہے، اس کا جہاد ہی ہے کہ ایک ایک مومنٹ کو کربلا کی وہ تحریر کرے. وہ وہاں پر موجود ہے. چنانچہ یزید کے لشکر میں بھی ایک آدمی تھا جو رپورٹ جو ہے لکھتا تھا اور تیار کرتا تھا ساری داستان. تو کربلا کی داستان کو دشمنوں نے بھی لکھا ہے اور مولا حسین کے اس لکھنے والے رائٹر نے بھی لکھا ہے. پلس یہ کہ امام زین العابدین نے بعد میں سنایا، سید سجاد کے ساتھ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے واقع کربلا کو مختلف اس کے مناظر کو بتائے، پھر بیبیوں نے بتائے ہیں، پھر مولا امام محمد باقر علیہ السلام جو کربلا کے گواہ ہیں، عینی شاہد ہیں، انہوں نے بتایا. لہٰذا یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کو کوئی شک کے دائرے میں لے کر کے آئے اور اس کو مشکوک کر دے کہ خطبہ جناب اس وقت خطبہ لکھنے والے کون تھے. لکھنے والے موجود تھے بہت سارے، اور خطبہ دینے والوں نے بھی اس کی تدبیر کی ہے. جب پورے اس ماحول کو بدلنے کا ان کے پاس الہی نظام تھا اور وہ اپنی اس حکمت سے چینج کر رہے تھے ماحول کو، تو ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس کو لکھوانا بھی ضروری ہے. چنانچہ لکھنے والوں نے لکھا. تو وہ جو خطبات ہیں جناب ام کلثوم کے، اس کا اقتباس، پھر جناب زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ، ان کو بھی ہم انشاءاللہ کل کی اس میں انشاءاللہ گفتگو میں ضرور پیش کریں گے انشاءاللہ. تو ناظرین، جیسے علامہ صاحب فرما رہے ہیں، کل بھی اسی سفر کو اور پھر دیگر جو خطبات ہیں ان کو بھی جاری رکھیں گے. کچھ سوالات کل کے ہیں اور لائیو کالر بھی ہیں، جیسے آپ حکم کرتے ہیں کہ کچھ سوالات لیتے جائیں. جی سوالات بھی لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی ہلو. جی بہن بات کیجئے، اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ السلام علیکم. مولانا صاحب کو بہت بہت سلام میرا. وعلیکم السلام. اور میرا ایک سوال یہ ہے، بہت دنوں سے میں جاننا چاہتی تھی کہ یہ مولا حسین کو کب دفن کیا گیا. مولانا نے ابھی بتایا کہ مولا آئے تھے حضرت زین العابدین اور ان کو آ کے دفن کر کے گئے، لیکن بغیر سر کے لاشے کے دفن کیا ہے انہوں نے. تو پھر دوبارہ سے ان کے سر جو ہیں وہ کیا چہلم پر آئے تھے اور دوبارہ سے ان کی قبر کھودی گئی تھی اور دوبارہ سے ان کو سروں کو ان کے ساتھ جسم کے ساتھ ملایا گیا تھا. تو یہ سب تفصیل سے ذرا بتا دیں. اور دوسری بات یہ پوچھنی تھی کہ تمام اہل بیت جو تھے یہ کتنے دن یہاں رہے تھے؟ کوئی کہتا ہے 1 سال تک یہاں پہ رہے تھے پھر مدینے گئے تھے، کوئی کہتا ہے 2 سال رہے تھے. تو ان کی مدت بتا دیں کہ یہ کتنے دن وہاں پہ رہ کے بھی مدینے واپس گئے تھے. ٹھیک ہے بہن، شکریہ، جزاک اللہ. جی کوئی اگلے کالر ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی میں فرانس سے کال کر رہی ہوں، میرا نام فوزیہ ہے. جی فوزیہ بہن. مولانا صاحب کو اور آپ کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. اور میری طرف سے عشورہ کی تعزیت میں پیش کرتی ہوں آپ کو. جزاک اللہ. اور میرا ایک سوال ہے کہ شام میں بی بی سکینہ علیہ السلام کے 2 حرم ہیں، اور یہ کیوں 2 ہیں ادھر، ان کے 2 مزار کیوں بنے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہن، آپ کا سوال آ گیا. فوزیہ بہن تھی فرانس سے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم.
جی آپ بات کر سکتے ہیں, لائیو ہیں. السلام علیکم. چلیں کوئی بات نہیں, آپ سے اگلے اگر کوئی کالر ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی, بسم اللہ. عرض کر رہا ہوں بارفور سے. جی شاہ صاحب بسم اللہ. جناب آپ کی سب سے میرا سوال یہ ہے کہ کربلا سے پہلے جو واقعہ ہوا, کربلا کے بعد خاندان بنو امیہ اور عباسیہ نے جو 400 سال تک کم از کم خاندان نبوت کے ساتھ جو دشمنی روا رکھی ہے, یہ کیا کربلا کا تسلسل تھا یا ان کے خون میں ہی خاندان نبوت کی دشمنی شامل تھی؟ بہت مہربانی. ٹھیک ہے. مقصود حسین سید صاحب واٹ فورٹ سے آپ کا سوال نوٹ کر لیا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. جی بسم اللہ شاہ صاحب. اور قبلہ سرکار سید کو بھی السلام علیکم مرشد بھائی. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. میں آپ سید ہیں, آپ کی خدمت میں آپ کی جد مبارک کا پرسہ پیش کرتا ہوں اور تمام سادات کی خدمت میں. تو سرکار میری ایک بات ہے جی کہ یہ کہا گیا کہ وہاں لکھنے والا کون تھا, جی لیکن جب لکھنے والے نے قلم دعات مانگا تھا تو کسی نے دیا ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جنگ بدر میں 313 مسلمان تھے صرف, ان میں بچے بھی تھے بوڑھے بھی تھے, اور اگر ہر ایک جنگ کا ہر ایک کے دشمن کے گرنے کی جگہ ہم تک پہنچ چکی ہے, جب اس وقت اتنا پڑھنا لکھنا بھی کوئی نہیں جانتا تھا, یہ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم لوگوں کو دے دیا تھا, تو کیوں لکھنے والے نہ ہوتے؟ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو کوفی تھے, کیا ان کا رونا وہی رونا نہیں تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا رونا تھا؟ جیسے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے روئے تھے یعقوب علیہ السلام کے سامنے آ کے جھوٹا رونا, کیا یہی رونا نہیں تھا ان کا؟ بالکل صحیح. شکریہ جی. جزاک اللہ. جان علی شاہ صاحب لوٹن سے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ میں حسن بول رہا ہوں بریڈ فورڈ سے. ایک مولانا صاحب سے کوشچن کرنا تھا. جی حسن صاحب. یہ ابھی وہ ذکر کر رہے تھے بی بی پاک حضرت زینب علیہ السلام کا, تو کوشچن یہ تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام ثانی زہرا رکھا ہے, تو کسی نے بتایا کہ ان کا نام ثانی زہرا نہیں رکھ سکتے, تو اس کے اوپر پوچھنا تھا کہ کیا وہ رکھ سکتے ہیں یا اس میں کوئی ممانعت ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ حسن صاحب بریڈ فورڈ سے. جی کوئی اگلی کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جی میں علی نقوی بات کر رہا ہوں کینٹ سے. کینٹ سے علی نقوی صاحب. جی بھائی آپ کا کیا سوال ہے بھائی؟ جی سوال پوچھیے بھائی. سوال یہ ہے کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ امام زین العابدین کے وقت میں جی جی جو یزید نے شرمندگی ظاہر کی واقعہ کربلا کے بعد, تو ایسی تاکید کی گئی کہ ایک نماز پڑھی جائے جو کہ نماز عصر کے بعد اور نماز مغرب سے پہلے ہوتی ہے, اس کی اتنی ثواب ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس کی تاکید کی گئی تھی یزید کو. ایسا کوئی واقعہ ملتا ہے؟ پلیز اس کے بارے میں بتائیے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی نقوی صاحب کینٹ سے. اور اگر ان کے بعد کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. جزاک اللہ. میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں مولانا صاحب کو. جی اپنا نام بتائیں گے؟ میرا نام محبوب حسین منظورہ تو بول رہے ہیں. جی محبوب صاحب. جی بسم اللہ. جی جی سوال پوچھو. جی اب میرا سوال یہ ہے جناب, وہی جب انہوں نے دفنایا گیا کربلا میں ساری لاشاں اپنے کنویں آ کر دفنایا نا, تو سر جڑے کدو میں ملے سن سر؟ جی دوبارہ دوبارہ تسی بولو آخری جملہ کی آخیا ہے؟ شہداء دے سر جڑے کدو ملے نا؟ شہداء دے سر مبارک جگہ. کیونکہ دستے نا بھائی بادیاں دے نال دفنائے گئے. ٹھیک ہے, لیکن بادیاں نے پہلے دفنائی گئے, پھر بعد سے کدو ملے نا کتنے دیر بعد. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا. بہت شکریہ.
महबूब साहब आपका सवाल भी नोट कर लिया है और अच्छे खासे सवाल आ गए हैं कुछ, तो मैं चाहूँगा कुछ देर के लिए नाज़रीन अगर कॉल्स को हम रोकें और ताकि ये सवाल तसल्ली से जो भी जिन्होंने जवाब लेने हैं उनको मिल जाए और आप भी इस्तेफ़ादा कीजिएगा। कुछ देर के लिए हम कॉल्स रोक रहे हैं और फिर आपके जवाबात अगर मज़ीद हमें टाइम बचा तो लेंगे। अल्लामा साहब कल के कुछ सवालात हैं, पहले उनसे आगाज़ करते हैं। और ताज़ीम साहब का बर्मिंघम से सवाल था और कि उनका कहना है कि आपने ही ये इल्ज़ाम दिया जाता है कि शियों ने मारा है और शिया मातम करते हैं। इसका तकरीबन बच्चा बच्चा जवाब जानता है कि असमें ये यजीदी लोग यजीद और उसके साथियों के इस ख़तरनाक जुर्म से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कूफे के उन लोगों पर इल्ज़ाम दे दिया कि उन्होंने ही सब कुछ किया, हालांकि उन्होंने ख़त लिख कर के बुलाया था, उसमें कुछ मुनाफिक थे, कुछ लोगों ने यजीद ही की जानिब से उसकी प्लानिंग के तहत ऐसा किया था कि उनको इस तरह लाके फंसाया जाए, फिर उनको चारों तरफ से घेरा जाए। और सारी जो प्लानिंग है वो यजीद और यजीद के कारिंदों ने की है हुक्मरानों के मुकाबिल में। अब ज़रा देखिए, मौला हुसैन ने अपने दुश्मन का और अपने मद्दे मुकाबिल जिसका ज़िक्र किया वो कौन लोग हैं? यजीद और यजीद के साथी। मिसली ला युबाय और मिसला यजीद, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता, इसका इनकार किया। यजीद और यजीदी सोच और यजीदी कारिंदे, यजीदी टोले, यजीदी गुरोह वो हैं कि जो असल कातिल हैं। उनके अगर डर से फ़र्ज़ करें कुछ लोग जो फ़र्ज़ करें उन्होंने बुलाया था कूफे के लोगों ने, उसके बाद उसके डर से उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के खौफ से वो चुप हो गए या बेवफा हो गए और या उनमें से कुछ उसके लश्कर में शामिल हो गए, तो इसका ताल्लुक़ हम शियों से क्या है? बुनियादी तौर पर तो आपको यह समझना चाहिए, जब हम बात करते हैं, मैं एक बहुत ही आसानी से और बहुत प्यार से ये बात करना चाहता हूँ, कोई मुश्किल ना समझे और ये ना समझे कि खुदा न खास्ता हम किसी पर कोई ऐसी बात कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि फ़लाँ बज़ाहिर सहाबी था लेकिन उसके दिल में बुग़्ज़ था, उसने ये किया, फ़ौरन बरात और बेजारगी का वो कर देते हैं। हत्ता खुद यजीद के बारे में। अब मैं आपको एक बात जो बता रहा हूँ ना, संजीदगी से हमारे नाज़रीन भी सुने। जब हम कहते हैं कि यजीद को लाने वाला, यजीद को तख्त पर बिठाने वाला, यजीद की ज़बरदस्ती बैत लोगों से लेकर लोगों को मजबूर करने वाला, उसका बाप भी मौला हुसैन की शहादत में बराबर का शरीक है और वो मुजरिम है, तो फ़ौरन आज के बाज़ मुआविया इब्न अबू सुफियान की वकालत करते हुए लोग नज़र आते हैं कि जी अगर बेटा ख़राब था तो इसमें बाप का क्या कसूर है, जबकि बाप ही ने सब कुछ किया है। सब कुछ बाप ने उसके लिए किया है, यजीद को तख्त पर लाने, उसकी बैत करवाने, ज़बरदस्ती वो जो शराइत थे सुलह इमाम हसन के, उन तमाम शराइत को तोड़ने और मक्कारी अयारी करने में सारा उसी बाप का ही कमाल है। इसके बावजूद कहते हैं यजीद ने अगर किया था तो बाप तक बात नहीं जानी चाहिए, जबकि सब कुछ उसने किया। अगर ये सोच आप रखते हो तो फिर कूफे के कुछ बेवफाओं ने कुछ किया था तो ये इल्ज़ाम हमारे पर कैसे तुम दे रहे हो? यहाँ पर वही बात क्यों नहीं सोचते कि अगर तुम समझते हो कि बेटे का जुर्म जबकि बाप की वजह से ही था, बाप पर नहीं जा सकता है, तो कूफे की बेवफाई शियों पर कैसे आ जाती है कि यही थे, इन्होंने ही बुलाया था, इन्होंने। खुदा के बंदो, अगर एक बाप, एक बेटा दूसरे बेटे की हरकत का ज़िम्मेदार नहीं है, एक भाई दूसरे भाई के आमाल का ज़िम्मेदार नहीं है, ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई एक इंसान किसी और का बोझ नहीं उठा सकता है,
ماں بیٹی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، بیٹی نے جو کچھ کیا ماں کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا. تو 1400 سال پہلے اگر کوفے کے کچھ لوگوں نے بے وفائی کی ہے تو آپ شیعوں کو جو وفادار ہیں، شیعوں کو جو عزادار ہیں، شیعوں کو جو عشق و محبت سے سرشار اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان پر الزام دیتے ہیں. تو کیا آپ کو خوف نہیں آتا کہ اللہ کی جانب سے کہ اتنا بڑا الزام تم ایک پوری قوم پر دے رہے ہو؟ ان کا کیا تعلق ہے کوفے کے بے وفاؤں سے؟ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آج میں تھوڑا سا اس معاملے میں چاہوں گا کہ ناظرین مزید توجہ سے سنیں. کوفہ کیسے بنا؟ کوفہ ایک شہر بعد میں بنا. میں چاہتا ہوں کہ کوفے کے بارے میں بھی لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. کوفہ حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں فوجیوں کی چھاونی کے طور پر وہاں پر اس جگہ کو استعمال کیا گیا. آہستہ آہستہ لوگ وہاں پر بسنے لگے اور کوفے کی آبادی ان فوجیوں سے بھری تھی کہ جو حکومت کے لیے کام کرتے تھے. حضرت عمر کے زمانے میں تو کوفے میں شیعوں کا تصور کہ شیعہ وہاں تھے، کوفے والے یعنی شیعہ یعنی کوفے والے، یہ سراسر بے بنیاد بات ہے. فوجیوں کا ایک شہر تھا، کبھی بھی وہاں پر اہل تشیع کی جو اس وقت آبادی ہے اس وقت نہیں تھی. یہ تو واقع کربلا کے بعد تقریباً 200 یا 300 سال بعد آہستہ آہستہ وہاں پر شیعہ کی آبادی آ گئی، اور جو دشمن تھے، بغض رکھنے والے تھے، وہ چلے گئے. خود امام ابو حنیفہ کوفے والے تھے اور ان کے پیروکار وہاں کوفے میں کون تھے؟ سنی تھے، اہل سنت سے ان کا تعلق تھا. ان کی فقہ بھی فقہ حنفی تھی. یہ تو کافی عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ وہ لوگ یا تو پھر شیعہ ہو گئے یا پھر انہوں نے وہاں جگہ چھوڑ دی. تو جو شیعہ تھے وہ اصل میں وہاں پر آتے رہے. بعض کہتے ہیں کہ تقریباً 60% لوگوں نے بعد میں کربلا کے بعد معصومین کے معجزات کی وجہ سے اور شیعت کی حقانیت کے دلائل کی وجہ سے کوفے کے لوگ جو ہے بعد میں شیعہ ہوئے. ورنہ یہ جو آج کی بات کو کل پر تھوپ رہے ہیں اور کل کی بات کو آج پر تھوپ رہے ہیں، یہ خود بھی مغالطہ اس لیے کرتے ہیں کہ یزید اور یزیدیوں کے جرم پر پردے ڈالے جائیں اور یزیدیوں کو کسی حد تک بچایا جائے. ورنہ حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ کوفہ کبھی بھی شیعوں کا گڑھ نہیں تھا، شیعوں کا سینٹر نہیں تھا. کوفہ بنایا حضرت عمر نے، فوجیوں کے رہنے کی جگہ تھی، اور امام ابو حنیفہ تک کے زمانے تک وہاں کے اکثر لوگ اہل سنت سے ان کا تعلق تھا. اگر امام حسین کے اندر جو کہ وہ خط لکھ کر کے بلایا اور اس کے بعد دھوکہ دیا تو وہ سارے کے سارے انہی لوگوں میں سے تھے. بعد میں یہ جو ہے شہر آہستہ آہستہ شیعوں کا گڑھ بنا. تو آج جو شیعہ کوفہ ہے وہ کل نہیں تھا، اور کل جو کوفہ تھا وہ آج جیسا نہیں تھا. اس بات کو سمجھے. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوفے میں کبھی بھی شیعت کی اکثریت نہیں تھی، اس زمانے میں بھی بعد میں ہوئی ہے. تو الزام شیعوں پر دینے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لیں کہ اس وقت امام ابو حنیفہ کے پیروکار بہت زیادہ ہیں. وہاں پر بھی کوفے میں امام ابو حنیفہ خود کوفے والے تھے اور کوفے میں رہتے تھے، اگرچہ وہ آئے تھے عجم سے لیکن وہاں پر ان کا تھا، اور باقاعدہ جو ہے وہاں پر اکثریت ان کی تھی جو اہل تشیع میں سے نہیں تھے. بعد میں یہ ہوا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. اس کے علاوہ فرض کر لیں کہ جنہوں نے بلایا تھا وہ بظاہر شیعہ کہلاتے تھے. ہم لعنت کرتے ہیں ہر اس شیعہ پر بھی کہ جو نام کا شیعہ ہو اور بے وفائی کرے اہل بیت اطہار کے ساتھ. آپ بھی لعنت کریں ہر اس ظالم پر کہ جس نے ظلم کی بنیاد رکھی، ظلم کرنے کے مواقع فراہم کیے، ظالم کو مضبوط کیا، بیعت زبردستی لے کر کے تخت پر یزید کو لا کر کے، یزید کی سپورٹ کر کے، یزید کی بیعت کر کے، یزید کی بیعت کروا کر کے، حتیٰ کہ مدینے میں کربلا کے واقعے کے بعد مدینے کے لوگوں کو خبر پہنچی کہ یزید تو بہت ہی زیادہ فاسق و فاجر، بہت ہی زیادہ دشمن دین، دشمن اسلام ہے اور کفر اپنی زبان پر جاری کر چکا ہے، تو لوگوں نے بیعت توڑی. تو عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر بن خطاب کے لاڈلے، یہ جن کے اہل سنت کی یہاں حدیثیں بھری پڑی ہیں اور ان کا بڑا احترام ہے، یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے یزید کی حمایت میں وہاں پر تقریریں کی، لوگوں کو کہا بیعت نہ توڑو. یزید کی ہم نے بیعت اللہ اور اس کے رسول کے
نام پر کی لہٰذا نہیں توڑنا چاہیے، تو وہ تو سپورٹر تو وہاں تھے، یزید کے سپورٹر وہاں تھے. تو بات یہ ہے کہ جنہوں نے بے وفائی کی اس پر ہم بھی لعنت کرتے ہیں، آپ بھی لعنت کریں ہر اس انسان پر کہ جو امام حسین اور ان کے رفقا کی شہادت میں کہیں نہ کہیں ظلم کے ساتھ رہا اور ظلم کرتا رہا ہے. ماشاءاللہ. اچھا، کوفہ کی بات ہو رہی ہے تو جان علی شاہ صاحب کا بھی کیونکہ ملتا جلتا سوال تھا، وہ پوچھیں کہ جو روئے کوفی جب خطاب سنا حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا، ان کا رونا جو ہے وہ حضرت یعقوب کے بیٹوں کی طرح رونا نہیں تھا کہ میں کہوں گا کہ ان کے رونے کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ واقعاً بھی مکار اور عیار لوگ تھے، جیسے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے سب کچھ خود کیا اور آ کر کے رونے لگے کہ ہمارا بھائی تو ہم سے بچھڑ گیا اور اس کو بھیڑیے نے کھا لیا. دوسری قسم ہے کہ جنہیں بالکل ہی خبر نہیں تھی کسی چیز کی، بے خبر تھے. آج کا زمانہ تھوڑی ہے کہ راول پنڈی میں جو ہے وہ یزیدی کوئی شرارت کریں تو آپ کو پتہ چل جائے اور دنیا کو خبر ہو جائے، ایسا تو نہیں ہے. اس زمانے میں بالکل خبر نہیں ہوتی تھی. تو جیسے ان کو پتہ چلا واقعاً بھی روئے. تیسرے وہ لوگ ہیں کہ دل سے تو چاہتے ہیں کہ کچھ کام کریں، لیکن بزدلی اور نہایت ہی ڈرپوک اور نہایت ہی کمزور عقیدے اور ایمان کے لوگ کہ جو اپنی جان اور اپنی اولاد اور اپنے مال کی خاطر سب کچھ دیکھنے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے کچھ کیا نہیں. یہ بزدلی کی وجہ سے. اور آج اگر ہم کہیں کہ مسلمانوں کی حالت بھی کچھ ایسی ہے تو ہم نے کوئی مبالغہ نہیں کیا اور ہم نے غلط بیانی سے بھی کام نہیں لیا کہ آج بھی بہت سارے لوگ خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے صرف اس لیے کہ اپنے مفاد پیارے ہیں اور وہ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جرأت سے ساتھ آ کے حق کا ساتھ نہیں دیتے. یہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں اکثر بعض جگہوں پہ یہی حالات ہیں. تو یہ 3 قسم کے رونے والے تھے. سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنا ہمارا طریقہ کار نہیں ہے کیونکہ ہم انصاف کو بہرحال سامنے رکھتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا مولانا صاحب، ایک آپ بتا رہے ہیں کہ واقعاً جو روئے ہیں، کوئی ایسی روایت ہے جیسے کچھ حضرت حور کی طرح جیسے کوئی روایت ہے کہ وہ تبدیل ہو گئے اس خطاب کے بعد؟ کوئی ایسا کوئی ٹولہ تھا، ایسے لوگ تھے جو ایسے کچھ لوگوں کے واقعات ہیں، اس میں کچھ ضعیف بھی ہیں. اچھا. ایک نابینا ہے جس کے بارے میں ملتا ہے کہ نابینا نے اپنے غلام سے جب بی بی کا خطبہ سن رہا تھا تو غلام سے پوچھا کہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ اللہ اکبر. کیا ہم لوگ میدان حشر میں ہیں؟ کہا نہیں. کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں سوال؟ کہتے ہیں یہ پھر کیا ہے کہ میں مولا علی کی آواز سن رہا ہوں، مولا علی کے لہجے میں خطبہ سن رہا ہوں. کہا نہیں، وہ تو ان کی بیٹی ہیں جو خطبہ دے رہی ہیں. تو منقلب ہو جاتا ہے وہ اور وہ قریب جاتا ہے اور سپورٹ کرنے کے لیے جاتا ہے. تو یزیدی لشکر نے اس کے پیچھے سے وار کیا اور وہیں وہ اس کی شہادت ہو جاتی ہے. اس طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ جو واقعاً بھی آ گئے ہیں اور ان کو شہادت ملی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ. سید غیور عباس کا کل سوال تھا کہ یزیدی جو تھے قتل امام حسین علیہ السلام کے بعد وہ تب بھی ان کا جو بغض تھا یا جو ایک ضلالت تھی وہ کیوں ختم نہیں ہوئی، اور خواتین اہل بیت علیہ السلام پہ بھی انہوں نے ظلم جاری رکھا، اس میں کیا وجہ تھی؟ وہ بہادری دکھا رہے تھے یا ضلالت دکھا رہے تھے؟ خیر بہادری تو کوئی بھی نہیں تصور کر سکتا کہ اس میں بہادری ہے. خواتین عصمت و طہارت کے اوپر ظلم کرنا، بچوں کو مارنا، بچوں کو اسیر کرنا اور خواتین پر ظلم و ستم ڈھانا، کوڑے برسانا، یہ کوئی بہادری کی بات نہیں ہے. پہلے کی جنگوں میں کوئی روایات ایسی نہ روایت تھیں نہ اس کے بعد کبھی ایسا کچھ ہوا ہے. کربلا کا واقعہ اسی لیے بار بار بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دوسروں کی بھی شہادتیں ہیں تو آپ لوگ ایک ہی شہادت کو لے کے کیوں بیٹھے ہیں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. لا یوم ان کا یوم کا یا ابا عبداللہ، مولا حسین کی شہادت جیسی کسی کی شہادت نہیں ہے، نہ پہلے تھی نہ بعد میں آج تک ایسی کوئی ہوئی ہے، نہ ایسے واقعات کسی کے یہاں ملتے ہیں، نہ ایسا کوئی مقصد ہی نظر آتا ہے. مقصد حسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ان کان دین محمد لم یستقیم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر میرے نانا کا دین بغیر میری شہادت کے نہیں بچنے والا ہے تو تلوارو آؤ حسین حاضر ہے.
یہ مقصد ہے حسین کا، یہ ہے عزم و ارادہ. یہ اور کسی کی شہادت میں ایسی کہاں بات ہے؟ ہم نے تو شہادت کے بھی لفظ کو اتنا ہلکا کر دیا ہے، لفظوں کو بھی اس کا اعتبار ہم نے گنوا دیا ہے. بالکل صدیق کا لفظ اس کا اعتبار گم گیا، ختم ہو گیا. فاروق کے لفظ کا اعتبار ختم کر دیا گیا. امیر المومنین جیسے لفظ کی بے حرمتی کی گئی اور اس کو اتنا ہلکا کیا گیا کہ یزید کے لیے بھی استعمال ہونے لگا. خلافت جیسے مقدس لفظ کو بھی پامال کر دیا گیا، خلیفہ لفظ کو بھی پامال کر دیا گیا. اسی طرح یہ ایک لفظ ہے شہادت، اس کو بھی پامال کر دیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کے جو دی موسٹ وانٹیڈ کلر ہے، دہشت گرد ہے اور ٹیررسٹ ہے جس نے بے گناہوں کا قتل کیا ہے، وہ اگر کسی طرح سے مارا جاتا ہے تو اس کو بھی کچھ لوگوں نے شہید کا نام دے دیا. شہادت مذاق سمجھ لیا انہوں نے. بالکل سر. کیا مسلمانوں کو ابھی بھی شعور نہیں آیا ہے کہ کم از کم شہادت ہی کو سمجھ لیں کہ شہادت کسے کہتے ہیں؟ نہیں تو سب کو ایک جیسا سمجھنے لگے کہ نہیں بھی وہ بھی شہادت ہے. کیسے شہادت ہے وہ؟ مجھے بتائیے کہ ایک حاکم، میں سیدھے سیدھے سوال کر رہا ہوں کسی کا نام لیے بغیر، عقل مند مطالعہ کریں، شعور رکھنے والے اپنے شعور سے کام لیں. ایک حاکم امتیازی سلوک برتتا ہے اپنے کسی اجمی غلام کے ساتھ اور وہ ظلم کی تاب نہ لا کر کے اور اس امتیازی سلوک کو برداشت نہ کر کے اس حاکم کا پیٹ پھاڑ دیتا ہے، تو ہم اس کو اب شہادت شہید کہیں گے؟ ایک حاکم امت مسلمہ میں اقربا پروری اور قبیلہ پرستی اور کرپشن کے جرم میں اجتماعی طور پر مارا جاتا ہے، آپ اسے شہید کہیں گے؟ شہادت کیا ہے؟ مذاق ہے. ایک آدمی کو صرف اس لیے مار دیا جاتا ہے کہ یہ کل کے دن انصاف اور عدل کی بات کر کے چند اہم شخصیات کو رسوا نہ کر دے، اور مارا جاتا ہے اس کو تکیہ دبا کے اس کے بستر پر. ہم اسے شہید کر دیں؟ شہید کہہ دیں؟ شہادت تو کوئی ایسی سستی چیز ہے کہ جس کو چاہے ہم دے دیں، اور ہمارے باپ کی میراث ہے یا ہمارا گھر کا مال ہے کہ جس کو چاہے ہم اٹھا کے دے دیں؟ یا پھر وہ جو جھوٹے جو چیک ہیں جو ہم ایشو کرتے ہیں اس طرح کی چیز ہے؟ شہادت کو سمجھے. مولا حسین کی شہادت اور مقصد کے ساتھ ساتھ ہدف کے ساتھ ساتھ اس قیام میں عزم و ارادہ اور وہ جو کیفیت ہے دین کو بچانے کی، وہ ہے جس کا مقصد ہی دین بچانا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح، جزاک اللہ. اچھا، علی عباس صاحب کا کل مانچسٹر سے سوال تھا کہ جیسے ہم ذکر کرتے ہیں تمام مصائب کا پاک بیویوں کے، تو ان کے خیال میں یا انہوں نے کہیں سے سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تذکرہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ جو ان کی شان کے خلاف ہے، بے حرمتی ہے، اگر ہوئی بھی ہے تو اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے، اگر ہمارے یہ جو بھائی ہیں جنہوں نے سوال کیا ہے، یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ اگر قرآن کو ہی اپنا سرچشمہ قرار دیں، قرآن کو ایک معیار حق سمجھ لیں، تو قرآن مجید میں سورہ مریم آیا ہے، جناب مریم کا بھرپور نام لیا گیا ہے، ذکر بھی کیا ہے، اور ایسی باتیں بھی جناب مریم کی جو نجی زندگی کی باتیں ہیں قرآن میں آیت بن کر آ گئی ہیں. آپ اسے پڑھتے ہیں، ثواب بھی ہے آپ کو. کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو برملا کرنا ہی ضروری ہوتا ہے حق کو سمجھنے کے لیے. ظلم و بربریت کا صحیح معنی میں اندازہ اس وقت لگا سکتے ہیں آپ جب حالات کو بتائیں. البتہ میں اس البتہ پر توجہ چاہوں گا کہ ناموں کا احترام کے ساتھ اگر ذکر نہ کریں تو ہم گنہگار ہیں. احترام، القاب، ان کے لیے سلام اللہ علیہا کہنا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کہنا، بی بی پاک کا نام اگر ہم لیں، احترام سے لیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بے حرمتی ناموں کی ہم کریں کہ نام کے آگے پیچھے کوئی لقب نہیں، کوئی احترام نہیں، کوئی تہذیب نہیں، اور ہم ایسے ہی نام لیتے چلے جائیں، تو بے حرمتی بھی اس سے اگر ثابت ہوتی ہے تو جائز نہیں ہے. ورنہ ذکر کرنے کے لیے
ہمیں کبھی کسی نے منع نہیں کیا، بلکہ قرآن نے ذکر کر کے بتا دیا ہے بیویوں کا، اور بھی پاکیزہ ترین جناب مریم سلام اللہ علیہ سے بہتر کون بی بی اس زمانے کی پاک دامن رہی ہوگی؟ کوئی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ نے قرآن مجید میں جناب مریم کا ذکر کر دیا ہے، لہٰذا نام لینے میں اور ذکر کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے، بشرطے کہ احترام اور عزت کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھا جائے۔ جزاک اللہ۔ لیجیے ناظرین، کل کے سوال پورے ہوئے، آج جو سوال پوچھے گئے ان کی طرف جاتے ہیں۔ آج ہماری ایک بہن کا سوال تھا، علامہ صاحب کہ مولا حسین علیہ السلام کو بغیر سر کے دفن کیا گیا، تو سر مبارک جو ہے وہ کب دفن کیا گیا؟ اس میں جو روایات ہیں مختلف ہیں۔ سر اقدس کو دفن کیا گیا 40 کے دن، بعض کہتے ہیں 1 سال گزر جانے پر پھر 40 جو آئی ہے اس میں سرحائے اقدس کو دفن کیا گیا۔ بعض نے البتہ کہا کہ سر کو الگ دوسری جگہ پہ دفن کیا گیا ہے، جبکہ معتبر یہ ہے کہ اسی جسد اقدس کے ساتھ والی جگہ ہی کو اس کے لیے چنا گیا تھا اور انہیں دفن کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے محبوب صاحب، آپ کا بھی یہی سوال تھا، وہ بھی جواب آ گیا۔ ہماری بہن کا دوسرا سوال تھا کہ اہل بیت علیہم السلام کتنا ٹائم انہوں نے کوفہ گزارا، اس کے بعد مدینہ گئے؟ کوفے میں تو خیر بہت کم وقت تھا، 12 کے بعد 13-14 کو، کیونکہ ابن زیاد کو انعام کا جو لالچ تھا اور عمر بن سعد کو جلدی تھی کہ جلد سے جلد ہم یزید کے پاس جائیں اور یزید سے اپنا جو انعام ہے وہ وصول کریں، اور وہ جو وعدے یزید کی جانب سے ملے تھے، عمر بن سعد کو یہ وعدہ ملا تھا کہ وہ شہر رے کی حکومت اسے ملے گی، باقی لوگوں کو ہر کسی کو کوئی نہ کوئی وعدہ ہوا تھا، تو وہ لوگ اپنے اس انعام کے چکر میں اور ان وعدوں کو پورا کرنے کے چکر میں جلد سے جلد وہاں سے لے کے گئے ہیں، اور جلدی بھی پہنچے ہیں۔ اور پہلی سفر کو اب اندازہ لگا لیں کہ 10 محرم الحرام کو شہادت ہوتی ہے، 12 محرم کو کوفے میں پہنچ جاتے ہیں، اور پہلی سفر کو جو ہے وہ شام دمشق میں یہ جو اہل حرم کا قافلہ ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو انہی دنوں میں یہ سفر جو ہے جاری رہا ہے، پہلی سفر کو اسی سال کے پہنچے ہیں شام۔ اور شام کے بعد پھر مدینہ کتنا؟ شام کے بعد شام میں ابھی بعض روایات ہیں کہ 1 سال تک قید خانے میں رہے، جبکہ حالات کچھ ایسے تھے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اور جناب امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام نے خطبات سے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا، دربار یزیدی میں تہلکہ مچا دیا تھا، خود یزید کی بیوی یزید کے خلاف ہو گئی تھی، ایک عجیب و غریب انقلاب آ گیا تھا، اس کا 1 سال تک انہیں قید خانے میں رکھنا بہت بعید لگتا ہے، لیکن پھر بھی بعض روایت میں کہ 1 سال کچھ دنوں تک تھے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں اسی سال یہ واپس چہلم کے دن جو ہے وہ آ گئے تھے رہا ہو کر۔ ٹھیک ہے۔ فوزیہ بہن کا فرانس سے سوال تھا کہ شام میں حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے 2 مزارات ہیں، جی اس حوالے سے؟ اس میں 2 نہیں ہیں، وہ ایک ہی ہے، اس میں 2 بیٹیوں کے الگ الگ مزارات ہیں۔ اچھا۔ ایک کا نام ہے جناب رقیہ بنت الحسین۔ جی۔ عام طور سے ہم لوگوں نے یعنی بر صغیر کے لوگوں نے ناموں میں اشتباہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ صرف بر صغیر کی بات ہے، میں یہ جو دہرا رہا ہوں تاکہ غور سے سنیں۔ جی۔ ہم یہاں پاکستان انڈیا میں رقیہ کے جتنے مصائب ہیں جناب رقیہ سلام اللہ علیہ کے، ہم سکینہ کے نام پر پڑھتے ہیں سلام اللہ علیہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا ذکر جو اصل جو ہے وہ ہم توجہ اس پر نہیں دیتے ہیں۔ جناب سکینہ بنت الحسین وہ بھی ایک بیٹی تھیں، جناب رقیہ بنت الحسین وہ بھی ایک بیٹی تھیں، لہٰذا وہاں پر جو مزارات ہیں 2 الگ الگ ہستیوں کے مزارات ہیں۔ ایک کا نام جناب رقیہ بنت الحسین ہے جن کو ہم سکینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور تمام مصائب میں ہم جناب سکینہ ہی کا نام لیتے ہیں، جبکہ وہ رقیہ بنت الحسین ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں اسی کو ہم سکینہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ سکینہ کا مطلب سکون دینے والی، تو جناب رقیہ کو بھی اگر سکینہ کہہ دیا گیا تو کوئی بری بات نہیں، لہٰذا وہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ کوئی اتنی مطلب وہ نہیں ہے، اس میں قباحت نہیں ہے۔ لیکن دوسری جو بیٹی تھی جناب سکینہ بنت الحسین، وہ
کربلا کے بعد بھی زندہ رہی ہیں. کافی عرصے تک ان کا جو ہے وہ درس قرآن بھی ثابت ہے, خطبات ثابت ہیں, اور کافی زمانے کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے. تو بہرحال دونوں بیٹیاں ہیں امام حسین علیہ السلام کی, اور دونوں کے مزارات وہاں پر موجود وہیں پہ ہیں. جزاک اللہ. مقصود حسین سید صاحب کا سوال کہ کربلا کے بعد جو پھر اگلے 4 سال ہیں اس میں بھی حکمرانوں نے جو دشمنی ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ وہ روا رکھی, وہ سلسلہ چلا رہا. اب تو 400 بنو امیہ یقیناً انہوں نے جو سوال کیا کہ کیا یہ ان کے خون میں دشمنی تھی, بغض تھا, یا پھر کچھ اور بات تھی. اصل میں بنو امیہ کے بارے میں تو یقیناً چونکہ بنو امیہ کے بڑوں کو واصل جہنم کیا مولا علی علیہ السلام نے جنگ بدر میں, جنگ احد میں, پھر خیبر میں تو نہیں, خندق اور حنین میں. یہ ایک کینہ اور بغض اور انتقام کا, چنانچہ دیکھیں نا بدر کی بات یزید نے بھی کی ہے. جب مولا حسین علیہ السلام کا سر اقدس وہاں پر پہنچتا ہے تو اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر کے نشے میں دھت اس ملعون ابن ملعون نے عجیب و غریب شعر پڑھے ہیں کہ کہاں ہیں میرے بدر میں مارے گئے رشتہ دار اور میرے بزرگ, اگر وہ ہوتے تو مجھے شاباشی دیتے کہ یزید تم نے اپنے بزرگوں کا بدلہ پورا کر لیا, بدلہ لے لیا. تو یہ وہی بغض اور اناد ہے کہ جو بنو امیہ کے رگ رگ میں موجود تھا. اس کے بعد اب دیکھیے کہ یزید کے بعد یزید کا بیٹا, نام اس کا اپنے دادا کے نام پر رکھا گیا تھا معاویہ ابن یزید. اس کو جب خلافت سونپی گئی تھی تو اس نے لا کر کے اس کی دھجیاں اڑا دیں. خطبہ دیا دمشق میں کہ پہلے ہی مرحلے میں کہ دیکھو یہ حکومت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اہل بیت کا حق ہے. میرا باپ بھی غاصب تھا, میرا دادا بھی غاصب تھا, اور جس کسی نے بھی حکومت کی ہے وہ غصبی حکومت تھی اور وہ ناجائز حکومت تھی. میں اس حکومت کو جو ہے نا ٹھکراتا ہوں. اب اس کے بعد اس کو جو ہے دفن کر دیا گیا, اس کے تکیے ڈال کے اس کو مار دیا گیا. مروان کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے, مروان بن حکم. پھر یہ آ گیا, پھر اس کی اولاد حکومت کرنے لگی. تو بنو امیہ کی جو دشمنی اور بغض ہے وہ تو رگ رگ میں ان کے خون میں بسا ہوا تھا, اور انہوں نے ہی دین کے ساتھ کھلواڑ کیا, انہوں نے ہی اسرائیلیات کو دین میں شامل کیا, شریعت میں شامل کیا. آج صحیح کہہ کے حدیثوں کو بیان کرنے والے بیچارے, ان کو خبر نہیں ہے کہ بنو امیہ کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اتنی ساری خرافی باتیں, اسرائیلی سوچ جو ہے نا وہ مسلمانوں کی کتابوں میں آ گئی ہیں. ہر کسی کی انڈائریکٹ توہین کی گئی ہے اس میں. تو یہ بنو امیہ کا ہی کام تھا. لیکن بنو عباسیہ جو آئے وہ اہل بیت اطہار کا حق انہیں دلانے کا نعرہ لگا کے آئے. وہ اس طرح آئے کہ ہم اہل بیت اطہار کا حق دلانا چاہتے ہیں انہیں, ہم ان کی سپورٹ کے لیے آئے ہیں, ہم انہی کو اہل سمجھتے ہیں, انہی کو حقدار سمجھتے ہیں, یہ کہہ کے آئے. اور ان کے اسی نعرے کی وجہ سے ایرانی قوم نے سپورٹ کی ان کی. بنو امیہ ختم ہوئے, تقریباً 1000 مہینے بنو امیہ کی حکومت جاری رہی, کوئی معمولی نہیں ہے. اب اس کے بعد بنو عباسیہ جب آئے تو اب حکومت پانے کے بعد انسان کا ویسے بھی حال برا ہو جاتا ہے, اندھا ہو جاتا ہے انسان لالچ میں آ کر کے, اور وہ جو نشہ ہوتا ہے کرسی کا, وہ جو عہدہ پرستی, اللہ ہم سب کو اس بری خصلت سے اور بری بیماری سے محفوظ رکھے. یہ عہدہ پرستی اور کرسی کی جو لالچ ہے, ان کو وہی بنو امیہ جیسا سلوک اہل بیت کے ساتھ کرنا پڑا. یہ نہیں کہ وہ فطری طور پر دشمن تھے یا ان کے خون میں یہ بات تھی. ان کے اندر تو پہلے تو یہ نعرہ تھا, اس کے بعد انہوں نے حکومت کی خاطر وہ سارے مظالم جو بنو امیہ نے کیے انہوں نے بھی اہل بیت اطہار پر کیے, بلکہ بعض اوقات بنو امیہ سے زیادہ انہوں نے ظلم اٹھائے. اللہ اکبر. اچھا, ایک سوال تھا, شاید 3-4 منٹ ہمارے پاس ہے. حسن صاحب نے بریڈ فورڈ سے پوچھا, ثانیہ زہرا ان کی بیٹی کا نام ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں نام بھی بھاری ہوتے ہیں, نہیں رکھنا چاہیے. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. نام بچی پر ثانیہ زہرا اگر رکھا ہے تو بہت اچھا نام ہے,
مبارک اللہ کرے، اور ایسی کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. نام پیارے ہوتے ہیں، اچھا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں اس بچی کی تربیت میں زیادہ توجہ دینی ہے. پردہ، حجاب اور ان سب چیزوں پر ان کو توجہ زیادہ دینی چاہیے. جزاک اللہ. آخری سوال تھا علی نقوی صاحب کا کینٹ سے کہ دور امام زین العابدین علیہ السلام میں کیا یزید نے کسی شرمندگی کا اظہار کیا اور پھر ان کو نماز کی تاکید کی گئی؟ دیکھیے، وہ جو جس واقعے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، شاید انہیں پتہ نہیں ہے. یزید کے لشکر میں کچھ بے خبر اور جاہل قسم کے، نادان قسم کے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے، جنہیں حقیقت حال کا صحیح معنوں میں پتہ ہی نہیں تھا. کہا گیا کہ فلاں ایک، جیسے بھی یہ کہتے ہیں نا، اوکیشنلی کوئی ٹیمپرری کوئی جاب مل رہی ہے کسی خاص کام کے لیے، آپ کو کہا جاتا ہے آپ شامل ہو جائیں، تو آپ شامل ہو جاتے ہیں اور وہ کام بھی ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کام جو ہم سے لیا گیا وہ تو بہت خطرناک تھا، برا کام تھا. کچھ ایسے لشکر یزید میں افراد تھے کہ جنہیں صحیح معنوں میں صورتحال کا پتہ نہیں تھا. بعد میں شہادت کے بعد وہ پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کا جو ہے وہ علاج کر لیں. وہ آئے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس، تو امام نے انہیں مایوس نہیں کیا، کیونکہ جو حجت خدا ہے وہ اللہ سے مایوس کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ سے امید دلانے کے لیے. کہا کہ تم اگر چاہو کہ توبہ کرو، استغفار کرو، تو تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے اگر تم نماز غفیلہ کی. انہوں نے جو کہا کہ عصر کے بعد مغرب سے پہلے نہیں، یہ مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز سے پہلے، نماز مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز ہے، نماز غفیلہ. غفیلہ کو بھی غفیلہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس نماز کی اہمیت سے لوگ غافل ہیں. یہ وہ نماز ہے کہ جس کی اہمیت اور فضیلت اور قیمت سے لوگ غافل ہیں، اس لیے اسے غفیلہ کہتے ہیں، وہ نماز. تو نماز غفیلہ 2 رکعت ہے. امام نے کہا کہ چلو تم لوگ اگر نماز کی پابندی کرو تو اللہ تمہیں معاف کر دے. وہ چلے گئے، تو پھر جو امام کے قریب تھے انہوں نے کہا یا ابن رسول اللہ، کیا اتنی آسانی سے ان کے اتنے بڑے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں؟ امام نے مسکرا کے کہا اگر اللہ توفیق دے تو، کیونکہ یہ نماز بھی ہر کوئی پڑھ نہیں سکتا، توفیق خدا شامل حال ہو تو ہوگا. توفیق ملے گی تو پڑھیں گے، نہیں تو نہیں ملے گی. تو توفیق نہیں ملی تو نہیں پڑھے، اور وہ چلے گئے جہنم. یزید کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. یزید کب وہ شرمندہ ہوا ہے؟ شرمندہ مجبور کر دیا ہے اس کی بیوی نے اور اس کے خود ساتھیوں نے. ایک انقلاب آ گیا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے سے، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کو فتح کر لیا ہے، اس کو رسوا کر دیا، اس کو ذلیل کر دیا، اس کی حیثیت کو مٹی میں ملا دیا ہے. اس کا سارا نقشہ بدل گیا، اس کی ساری پلاننگ فیل ہو گئی ہے. اب اس کو اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرنا ہے، تو اس نے ایک ڈھونگ کہا کہ میں شرمندہ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جو آپ چاہتے ہیں میں آپ کو دوں. تو امام نے کہا کہ کیا تم میرے بابا کو واپس لا سکتے ہو؟ میرے امو حضرت عباس کو تم واپس مجھے دلا سکتے ہو؟ میرے بھائی علی اکبر کو تم واپس دے سکتے ہو؟ تو تم کس طرح کے توبے کی بات کر رہے ہو؟ کون سا توبہ تمہارا قبول ہوگا؟ یہ حقیقت ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یزید ملعون تھا، ملعون ہے، اور قیامت تک ملعون ہی رہے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب، آج بھی آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام عاشورہ کے بعد کا آج کا دوسرا پروگرام آپ نے دیکھا، سوال و جواب کا بھی سلسلہ رہا، اور اسیران کربلا کا جو سفر اور جو خطبات آج آپ نے، بلکہ ایک خطبہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کوفہ کے بازار میں آپ نے سنا. اس کے بعد جو دیگر خطبات ہیں، دیگر جو حقائق ہیں، وہ بھی جاری رہیں گے کل کے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.